السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى كما تداعي الآكلة إلى قصعتها۔ وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، اس وقت جس حساس عنوان کو لے کر ہم لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں، یہ عنوان کوئی سرسری سننے اور سنانے والا عنوان نہیں ہے۔ یہ عنوان ہمارا کلمہ ہے، یہ عنوان ہمارا ایمان ہے، یہ عنوان ہماری زندگی ہے، یہ عنوان کا خاتمہ بالخیر کا سبب ہے، یہی عنوان سبب دخول جنت ہے، یہی عنوان جہنم سے نجات ہے۔ ہم لوگ اس عنوان کو عام عناوین کی طرح غفلت سے نہ لیا کریں۔ ہمیشہ باطل فرقوں کی روز اول سے کوشش اس بات کی رہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پر حملہ کریں۔ چنانچہ لوگوں نے بتوں کو پیدا کیا اور ان بتوں کی پوجا شروع کیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے مقابلے میں دعوت لائے، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو، کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ دعوت بت پرستوں کے مقابلے میں آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت عبادت الاوثان کے مقابلے میں آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت وہ لوگ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف تمام چکنے کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر بنا لیے ہیں، ان کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی۔ علماء اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، لوگ بت پرستی شروع کریں گے، بت پرستی کے بعد
دوسرا حملہ جو ہوگا فرمایا 30 جھوٹے انبیاء پیدا ہوں گے، 30 کذابون کلہم یزعمون انہ نبی، ہر ایک آئے گا اور یوں کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ولا امت بعدکم، بعض روایتوں میں ہے فرمایا تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک روایت میں ہے مسجدی خاتم مساجد الانبیاء وانا خاتم النبیین، اللہ کے رسول نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میری مسجد نبیوں کی مسجد کا خاتم ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے، حضرت علی سے فرمایا انا خاتم النبیین وانت خاتم الاولیاء، فرمایا اے علی میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، تو تمام اولیاء کا خاتم ہے۔ ایک روایت میں ہے انا خاتم النبیین وانت خاتم الاوصیاء، فرمایا آپ نے کہ میں جن جن کو وصیت کیا ہوں ان میں تم سب سے آخری خاتم ہو اور میں خاتم النبیین ہوں۔ الغرض مختلف قسم کی روایتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کو شد و مت کے ساتھ فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ آپ نے مثال دی، ایک آدمی عمارت کی تعمیر فرمائی، احسنہ و اجملہ، بڑے خوبصورت عمارت اس نے تعمیر فرمائی، اور ان تمام عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ ہر آنے والے کانوا یتعجبون بہا، بہت ہی خوش ہوتے تھے اور تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنی اچھی عمارت ہے، یہ ایک اینٹ کیوں خالی ہے؟ فرمایا حضور نے میں وہ اینٹ ہوں جس اینٹ کے ذریعے سے اللہ نے نبوت کی عمارت کی تکمیل فرما دی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہی ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ کو تدریجاً چند باتیں کلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں جو سمجھ میں آئے وہ باتیں کہتا چلوں گا۔ دین اسلام شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ایک ایک نبی آتے گئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، سبوں نے دین کی تکمیل کرتے گئے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلے احکامات بیان کرنے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے احکامات والی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، معاشرے کی وحی، معاملات کی وحی، اخلاق کی وحی اور مختصر عبادات کی وحی۔ احکامات کی وحی سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ نوح علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام ان احکامات پر عمل کرتے رہے، کراتے رہے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزد دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو بتایا، اے اللہ میں دعوت دینے کے لیے جب بھی لوگوں کے پاس پہنچتا تھا وہ لوگ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، کرتے کیا تھے؟ جہاں جہاں میں پہنچتا صبح اور شام وہ فرار ہوتے تھے۔ وَلَمْ يَزِدْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، بس میری دعوت ان کے لیے بھاگنے کا سبب بن گئی تھی، بھاگتے تھے۔ اور میں جب بھی گیا خلوت میں تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے انگلیوں کو کانوں میں گھسا لیا کرتے تھے، گھسا کر اس بات کی کوشش کرتے کہ میں ہرگز ان کی بات نہ سنوں، نہ ہرگز ان کی طرف توجہ دوں۔ اس طرح کی ان لوگوں کے یہاں فرار تھا۔ علماء کہتے ہیں 900 سال محنت کرنے کے باوجود ادنا درجے کی روایت وہ 3، سب سے زیادہ جو روایت ہے وہ 80 اور 82 کی، 3 سے لے کر 80 اور 82 تک 27 قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ خیر ایک ایک نبی آتے گئے،
دعوت دیتے گئے، تکمیل دین کرتے گئے، آخر میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے آخری نبی۔ آپ کے تشریف آوری جو ہوئی وہ تکمیل دین کے لیے تھی، تمام نماز و عبادات کی تکمیل، ایمانیات کی تکمیل، معاشرے کی تکمیل، معاملات کی تکمیل، اخلاقیات کی تکمیل۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے آخری شعبہ اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں معلم بن کر آیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، کوئی بھی چیپٹر باقی نہ رہے، کوئی بھی سبق باقی نہ رہے، کوئی بھی لیسن باقی نہ رہے، کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے، کوئی بھی پارٹ باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد تمام اسباق کو صاف صاف واضح واضح پڑھا دینا تھا۔ بعثت معلما، آپ پڑھانے ہی کے لیے تشریف لائے۔ چنانچہ سب سے پہلی وحی جو ہم پر نازل ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ کون سی وحی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، یہ اقرا کی وحی نازل کرنے کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ تم لوگ اس حکم کے تابع زندگی بھر رہو گے، کبھی بھی تم مطمئن نہ ہو جانا میں پڑھ لیا ہوں، میں پڑھ لیا ہوں، میں پڑھ لیا ہوں، بس کرو بس کرو بس کرو، نہیں۔ ہر زمانے میں فتنہ آئے گا، جب جب آئے گا تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا، جب جب آئے گا حدیث پڑھنی ہوگی، جب جب آئے گا علماء کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، جب جب آئے گا شریعت مطہرہ کو سمجھنا ہوگا، جب جب آئے گا سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امامت کا، یہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بار بار پڑھنے کو کہا گیا ہے، پھر پڑھ پھر پڑھ پھر پڑھ۔ پڑھائی ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی، پڑھائی کی ہماری تکمیل نہیں ہوگی، ہم موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جیسے عبادت موت تک کرنے کا حکم ہے، پڑھنا بھی موت تک کرنے کا حکم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے گئے اور صحابہ کو سمجھا دیا، خبردار میری زندگی میں بھی بعض کمینے پیدا ہوں گے، میری زندگی میں بعض رذیل پیدا ہوں گے، میری زندگی میں بعض کتے بھونکنے کی طرح بعض لوگ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کے مکر میں فریب میں پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب، یہ کمبخت حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب دونوں مرد ہیں تو سجا نامی ایک عورت، اس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اتنا بدتر فرمایا ان کے درمیان آپس میں مقابلہ ہوتا رہا۔ مسیلمہ اور پھر اسود عنسی اور سجا یہ سب نبوت کا دعویٰ کرتے رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جس وقت یہ فتنہ ابھر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر نے یہ قسم کھا لیا، ارے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایک طرف مسیلمہ کے 80,000 کی لشکر ہے، ایک طرف حضرت صدیق اکبر نے لشکر کشی فرمائی اور اس میں صحابہ کرام سے کہہ دیا اب اس وقت کسی بھی طرح کا عذر کی گنجائش نہیں ہے، سب کے سب نکلے۔ 1,200 صحابہ شہید ہوئے، بدریوں کو بھی نکالا ہے، احدیوں کو بھی نکالا ہے، حنین کے شرکا کو نکالا ہے، تبوک کے شرکا کو نکالا ہے، کسی کی ایکسکیوز حضرت صدیق اکبر نے قبول نہیں فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، وحشی بن حرب نے یہ عہد کر لیا تھا میں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے، اللہ کے رسول کو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری ضرور سناؤں گا تاکہ سرکار کی دعائیں، سرکار کی طرف سے توجہات میری طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ ان کو اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا
اے وحشی تم میرے سامنے نہ آنا، جب بھی تم آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں، دل میرا رونے لگتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، میں خود بے قابو ہو جاتا ہوں، برائے کرم تم نہ آنا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں مجھے قتل کر دیتے، یہ میرے لیے روا تھا، میرے لیے گنجائش تھی، میرے لیے سعادت تھی، میرے لیے اس سے بڑھ کر بشارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار تھوک بھی دیتے، قتل بھی کر دیتے، برداشت کر لیتا، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ مجھے تکلیف ہوئی حضور کی اس بات سے، حضور کے نہ آنے کو کہنے سے۔ پھر فرمایا وحشی میں آیا کرتا تھا، پیچھے بیٹھ جایا کرتا تھا، معاملہ یہاں تک ہوا سرکار کا وصال ہو گیا، روز اقدس پر سلام پڑھنے کے لیے وحشی حاضر ہوتے ہیں، نقاب ڈال کر حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے مسیلمہ کو جہنم رسید کیا، مسیلمہ کو جہنم رسید کیا۔ ان تاریخ سے قطع نظر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑی لمبی حدیث ارشاد فرمائی، اس سے لمبی حدیث آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی۔ ایک تو یہ عرفات کے میدان کی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، دوسری حدیث وہ حدیث جس میں 30 کذابون کا آپ نے مکمل طور پر نقشہ کھینچا ہے۔ 30 کذابون 30 جھوٹے نبیوں کا آپ نے نام لیا، علاقے کا نام لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے خاندان کا نام، اس جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہوگا، وہ کیا کیا وعدہ کرے گا، کیسے کیسے مکر کرے گا، کیسے کیسے وہ دھوکہ دے گا، کس علاقے میں پیدا ہوگا، تمام تفصیلات حضور نے بتائیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ جب کسی علم کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ علم کو اللہ باقی رکھتا ہے، جس علم کو اللہ اٹھا لینے کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے صحابہ کتنے ذہین کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت وہ علم کو اٹھا لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا علم جو باقی ہے یہ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی ہے، علم جو چلا گیا وہ اللہ کے نکال دینے سے نکل گیا ہے، چلا گیا ہے۔ جس وقت یہ حدیث صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے بیان فرما دیا، صحابہ کتنے ذہین، جب بھی کوئی حدیث حضور سے سنتے، حضور نے کب فرمایا، کہاں فرمایا، کیوں فرمایا، کس لیے فرمایا، کس کے لیے فرمایا، کتنی دن کے لیے فرمایا، حضور جب فرما رہے تھے نظر کس پر تھی، اشارہ کیا تھا، کہاں بیٹھے تھے، کیا پہنے تھے، وقت کیا تھا، ان تمام کو یاد رکھنے والے صحابہ جس وقت اتنی لمبی حدیث کے بعد صحابہ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے پوچھنے لگے بتائیے حضور نے کیا فرمایا، ہر ایک صحابی کہتے ہیں عربی میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ۔ عجیب بات ہے، کسی بھی صحابی کو وہ بات یاد نہیں رہی۔ حفظہ من حفظہ، نسیہ من نسیہ، جن کو جو باتیں یاد رکھنا مناسب تھا وہ باتیں یاد رہیں، جو باتیں بھولنا تھا وہ باتیں بھول گئے۔ کیوں بھلا دیا اللہ نے؟ تاکہ امتحان کسے کہتے ہیں؟ دیکھ کر لکھنے کا نام امتحان نہیں، پرچہ لے جا کر کاپی مارنے کا نام امتحان نہیں۔ امتحان العلم لیس ما فی الدفاتر، العلم ما فی الخواطر، علم اسے کہتے ہیں جو دلوں میں بسا ہوا ہے، دماغوں میں بسا ہوا ہے، تن میں بسا ہوا ہے، من میں بسا ہوا ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ کاپیوں کو لے کر کوئی بیان کرتا ہے، کاپیوں کو لے کر کوئی لکھتا ہے، کاپیوں کو لے کر کوئی امتحان لکھتا ہے تو اسے علم نہیں کہتے، اسے کاپی کہتے ہیں۔ تو اللہ کو ہم سب کا تا قیامت امتحان لینا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا ایمان میں ہے، کون کتنا تقوی میں ہے، کون کتنا دین کو سمجھا، کون کتنا رسول کو سمجھا، کون کتنا کلمے کو سمجھا، کون کتنا شریعت کو سمجھا۔ اللہ کو اس کا امتحان لینا ہے۔ تمام باتیں اللہ نے بھلا دیا۔ اب آخر زمانہ، ہر زمانے میں متنبی ایک گزرا ہے، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ادب اتنا اعلیٰ درجے کا ادب تھا کہ لوگ اش کرتے تھے اس کے اشعار سن کر۔ اس نے اپنے ادب پر، اپنی عربی پر اسے اتنا ناز اور اتنا غرور کہ اس نے کہا میری صلاحیت نبی کے ٹکر کی صلاحیت ہے، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔
مرتد ہونے والوں کی تعداد کی ایک لمبی تعداد. خیر وہ سب کے سب مزا ما مزا لیس علیہ القضا، جو گزر گیا پچھلی صدیوں کی بات، اب ان کے تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سلسلہ ہر زمانے میں فتنہ برپا کرنے والے ہمیشہ زر خرید غلام کتوں کو روٹی ڈال کر پالتے رہتے ہیں، کتوں کو روٹی ڈال کر پالتے رہتے ہیں. انہی پالنے والے لوگوں میں ایک غلام محمد قادیانی پیدا ہوا. اس کے سلسلے میں علماء نے اتنا الحمدللہ محنت کی، کوشش کی، قادیانی کو اتنا واضح کر دیا. 1994 میں سب سے بڑا کانفرنس ختم نبوت کے عنوان پر یہاں ہوا تھا. اور اتنا گندا انسان نہ صورت کے اعتبار سے اچھا، نہ سمجھداری کے اعتبار سے اچھا، نہ طبیعت کے اعتبار سے اچھا، نہ خیال کے اعتبار سے اچھا، نہ عادتوں کے اعتبار سے اچھا، ہر اعتبار سے ایک نمبر کا کمینہ انسان. اس کو جا کر لوگوں نے اس کے ماننے والوں نے غلام احمد کو نبی ماننا شروع کیا. اس کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا، حیضے کی بیماری میں ہوا، پاگلوں کی طرح رہتا تھا، پاگلوں کی طرح بکتا تھا، اپنے آپ کو کبھی مرد کہتا، کبھی عورت کہتا، کبھی پردے کی جگہ کہتا. 70 سے زائد اس کے دعوے ہیں. پاگلوں کی طرح چندہ وصول کیا کتاب کے سلسلے میں. جب 5 کتابیں آ گئیں اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا رہے بھئی 5 کتاب، تم نے کہا تھا 50 کتاب چھاپو گے، ہم سے چندہ لیا 50 کتاب کے اعتبار سے، اب تم 5 کتاب اس کے بعد بند کر دیے ہو، اب کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگا نہیں بھائی زیرو کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ نہیں ہے. وہ زیرو اٹھاؤ کو بازو ڈال لیو 50 ہو جائیں گے. اس طرح پاگل پنی کی بات. ارے بھائی 5 کے بازو زیرو ڈال لیں گے، زیرو کی جب کوئی حیثیت نہیں ڈال لیجئے، جب ڈال لو گے تو 5 کتابیں 50 ہو جائیں گی. اس طرح کی باتیں پاگلوں کی طرح کرتا تھا. خیر اس کا پوسٹ مارٹم جو کرنا تھا وہ علماء نے کیا. ابھی بھی ان کے کچھ عبادت خانے موجود ہیں، اور وہ عبادت خانوں میں وہ لوگ پورے عالم کے اعتبار سے ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. لندن میں ان کا جمعہ کا امام کھڑا رہتا ہے، وہ یہاں بنگلور میں نماز پڑھتے ہیں. لندن کے امام کے پیچھے یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ خطبہ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اگر ان کے یہاں امام نہیں آئے تو ان کے یہاں کیسٹیں ہیں، فجر کی کیسٹ، ظہر کی کیسٹ، عصر کی کیسٹ، مغرب کی کیسٹ، عشاء کی کیسٹ ڈال لیں گے اور اٹھا کر ممبر پر رکھ دیں گے. ٹیپ ریکارڈ نماز پڑھائے، ٹیپ ریکارڈ کی نماز کے تابع ہو کر انہوں نماز پڑھیں گے. کیوں؟ ان کا امام جو وہاں پڑھاتا ہے اسے ریکارڈنگ کر کے رکھ لیے، اسی امام کے تابع ہوں گے، کسی امام کے تابع ہونے کو تیار نہیں ہوں گے. خیر یہ تو ایک پاگلوں کی جماعت آج بھی ہے. احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اس لیے جو بھی احمدی تم دیکھو کہیں بھی یوں سمجھو وہ سب کے سب کافر ہیں. وہ غلام احمد اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو احمدی کہلواتا ہے. تو اسی اعتبار سے عطا اللہ شاہ بخاری نے غلام احمد سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، ارے نالائق تو نبی کہاں سے؟ قرآن پاک میں آیت ہے، اس نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک احمد آئیں گے، وہ جو آئے وہ محمد تھے، میں جو ہوں میں احمد ہوں، میں احمد بن کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا تو احمد کہاں؟ تو غلام احمد ہے. اس نے کہا غلام کو ہٹا دو، احمد رہ جائے گا، میں احمد ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کو ہٹا دے، اللہ رہ جائے گا. تو میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا نہیں تو نبی کیسے بن گیا؟ اس طرح حضرت نے اس کو الزامی جواب دیا. اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کورٹ میں قسم کھا کر جج کے سامنے یہ چیلنج کیے، اگر اس کا یہاں پر ایلچی کھڑا ہوا ہے، پوترا کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کہو آج ابھی میں بتاتا ہوں غلام احمد کو جہنم میں جلتے ہوئے، جوش میں آ کر حضرت نے فرمایا
اس کے بعد تمام جتنے بھی چاہے پڑوس ملک کے کورٹ ہوں یا یہاں کے کورٹ ہوں، غلام محمد کے ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ خیر یہ تو پاسٹ قصہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ہجڑوں نے بھی دعویٰ کیا، کچھ عورتوں نے بھی، یہاں بھی ایک عورت تھی ایسے ہی گلی میں رہتی تھی کسی ٹانیری روڈ میں، وہ کہتی تھی کہ میں روحی ماں ہوں، یعنی کیا مطلب؟ روحانی ماں، تم سب کی ماں، اور میں کون ہوں؟ وہ کہتی تھی کہ میں فاطمہ ہوں، حضور علیہ السلام کی بیٹی، اور مجھے روزانہ میرے والد خواب میں آتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ حضور کو بولتی تھی، اور خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ امت کو یہ کہہ دے، بیٹی فاطمہ امت کو یہ کہہ دے، بیٹی فاطمہ امت کو یہ کہہ دے۔ وہ جیسے جیسے کہتے ہیں ویسے ویسے میں کہتی رہتی ہوں۔ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح ایک بڑی جماعت پڑھے لکھے لوگوں کی، 140 کیسٹیں ہیں اس کے، 140 کیسٹیں۔ اس 140 کیسٹوں کو سننے والے، ماننے والے، جاننے والے، تابع دار۔ ایک مرتبہ یہاں پر لکسندر سے جنازہ آیا ٹانیری روڈ میں، جب اس کی تدفین ہو گئی، کتبہ لکھا ہوا تھا، جیسے عام طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتبہ لوگ لا کر لگاتے ہیں، تو جب لا کر لگائے روحی ماں ظاہر و باطن، یہ کتبے کے کلمے کے ساتھ جوڑ کر لا کر رکھا گیا۔ ہمارے ایک طالب علم نے دیکھ کر فوراً آ کر اطلاع دی اس طرح کا کلمہ لکھا ہوا ہے، فوراً جا کر جانچا گیا، دیکھا گیا، پوچھا گیا کون ہے یہ؟ اس کا نام شوکت تھا۔ کہا یہ شوکت، فوراً کہنے لگے کہاں سے آیا؟ لکسندر سے فوراً کارروائی کی گئی، پتا چلا کہ ایک پورا گھرانہ باقاعدہ اس کا کلمہ پڑھنے والا جو وہاں پر تھا، باقاعدہ ان کے ذریعے سے روحی ماں تک پہنچنا ہوا۔ روحی ماں آئی اور آ کر مودی مسجد میں تمام لوگوں کے سامنے توبہ کی، کلمہ پڑھی اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوئی، پھر اس کے بعد واپس چلی گئی۔ اس طرح کی کاروائی ہوئی، پھر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ جا کر کسی اور جگہ یہ دھندا شروع کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح قرب و جوار میں بہت سارے لوگ نبوت، ابھی ایک اطلاع ملی تھوڑے دن پہلے کہ ہمارے گووند پور کے بائیں طرف رشاد نگر کے علاقے میں یہ گھر ہے جہاں یہ جو یونس گوہری کا شیخ ریاض گوہری کی تصویر رکھ کر باقاعدہ لوگوں نے اللہ کا کلمہ چھوڑ کر اس کمبخت کا کلمہ پڑھ کر لوگ ذکر کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ایک 4-5 تھے، 2 لوگ بالغ تھے، بڑے نوجوان تھے، اور ایک بوڑھا وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ذکر کرا رہا تھا، اور غیر اللہ کا کلمہ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض کے نام سے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ ابھی حال میں جو لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کے عادی ہیں، جو لوگ باقاعدہ یوٹیوب میں بیانات سننے کے عادی ہیں، ایرے غیرے کے بیان سنتے رہتے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ عورتیں اس بیان سنتے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آخر نتیجہ کہاں تک آیا؟ صاف اپنے شوہر کو پتہ چلنے کے بعد شوہر نے کہا آؤ چلو علماء کرام سے بات کریں گے، ذرا اس کے سلسلے میں غور و فکر کریں گے۔ اس نے کہا میں کسی کے پاس آنے کو تیار نہیں، اگر تجھے رہنا ہے میرے ساتھ اسی حال میں رہ، اگر نہیں رہنا ہے میں تجھ سے خلا کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میرے عزیز خواتین، اس وقت ہمارے ہی محلے میں ایک بھائی ہیں بیچارے، کل ہی مجھے اطلاع ملی مولانا زید صاحب کی طرف سے کہ عورت نے وہ بیچارے اندر پانی نہا رہے تھے، دستک دی اور یوں کہا مہدی آ گئے میں جا رہی ہوں، اتنا کہہ کر غائب ہو گئی۔ کہاں گئی، کدھر گئی پتہ نہیں، وہ بیچارہ آج بھی تلاش کر رہا ہے۔ مہدی آ گئے، جا رہی ہوں، چلی گئی، کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا فتنے کا زمانہ ایسا، مجھے یہ حدیث جب بھی پڑھاتا تھا مجھے ایک اعتبار سے ایک عجیب ہوتا ہے، کیسے بھی رات کو کیسا گمراہ ہوتی سمجھ میں نہیں آتا نا، دن میں گمراہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، رات میں کیسے گمراہ؟
یہ فون جب سے آیا پتا چلا سب سے زیادہ لوگ رات میں فون دیکھتے ہیں، رات میں موبائل دیکھتے ہیں، اور نتیجہ یصبح الرجل مؤمنا، صبح کا مومن شام کا کافر، اس لیے کہ شام میں کسی نہ کسی باطل سے ٹکرا جاتا ہے، باطل سے ملاقات ہو جاتی ہے، باطل سے اختلاط ہو جاتا ہے، باطل سے اس کی صحبت ہو گئی تو اس نے اسے سمجھایا، پھسلایا، بگاڑ دیا، بگڑ گیا۔ رات میں کوئی باطل والا تو آتا جاتا نہیں، لیکن ہمارے پاس مستقل باطل موجود ہے۔ یہ باطل کو دیکھ کر ہم اسے سوچتے ہیں کہ میں دین کی بات میں سن رہی ہوں، دین کی بات میں سن رہا ہوں، حالانکہ وہ سویٹ پوائزن چڑھ رہا ہے، چڑھتے 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 وہ حرام خور سب سے پہلے بے نمازی بنا دیتا ہے۔ ذکر میرے عزیز بھائیوں، ذکر کو اس طرح انداز میں پیش کرتے ہیں ذکر ہی سب کچھ ہے، ذکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے نالائق کہ اگر کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنے نفس کو جھکاتا ہے، جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، اور جھکاتے 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 نفس ٹوٹل نکل جاتا ہے، اور جس کا نفس نکل گیا اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک نالائق گدھے سے پوچھئے، ارے بھائی سجدہ کرنے سے نفس نکلتا ہے، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، لیکن کیا صحابہ کرام کی زندگی پر نفس نہیں نکلا؟ نعوذ باللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کے رسول موت تک، آخری دن تک آپ لکیر مارتے ہوئے مسجد آ کر پہنچ کر نماز پڑھ کر آخری زمانے میں بھی آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ یہ گدھے سے پوچھئے، ارے بھئی کیا سرکار کا نعوذ باللہ نفس نہیں نکلا تھا؟ ارے پاگل گدھے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنے باطل فرقے ہیں سب کی پناہ گاہ لندن، قادیانی کا مرکز بھی لندن، گوہری فتنے کا مرکز بھی لندن، جتنے بھگوڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جا کر پناہ لینے کی جگہ لندن، وہاں بھاگ کر پناہ لے لیتے ہیں، اور وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے سے یہ اپنا بیان، چھوٹے چھوٹے چٹکلے، چھوٹے چھوٹے اچھی باتیں، چھوٹے چھوٹے مزے کی باتیں، چھوٹے چھوٹی دین کی باتیں، یہاں سے وہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرانے لگتا ہے، لائک کرانے لگتا ہے، پھر دھیرے 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 گمراہ کرتا ہے۔ اس وقت ایک طرف گوہری فتنہ، دوسری طرف صدیق دیندار کا فتنہ، تیسری طرف حنیف شکیل بن حنیف کا فتنہ تیسری طرف، اور چوتھی طرف تو کیا کہیں، ارے بھئی دوسرے فتنے تو فتنے اپنی جگہ ہیں ہی، اس کے ساتھ سویٹ پائزن کی طرح ایک جگہ پر مہدویت کا فتنہ ہے، اور ایک جگہ پر اللہ سلامت رکھو ایک طرف ملت ابراہیم کا فتنہ جو اس وقت پورے عالم کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ لوگ ملت ابراہیم کی دعوت دیتے 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 لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیے، اور ایک طرف جماعت المومنین کا فتنہ، جماعت المسلمین کا فتنہ۔ فتنے تو اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا فانظروا امن تاخذون دینکم، تم لوگ جس سے بھی بیان سنتے ہو، اسی لیے بعض خواتین کے آزاد بیانات سننے پر چڑ بھی آتا ہے، غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، کس کے ملے اس کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا سننا کس کا نہیں سننا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھ لو اچھی طرح کس سے تم دین حاصل کر رہے ہو۔ بعض مرتبہ تم اچھا سمجھ کر دین حاصل کر رہے ہو، حالانکہ وہ انتہائی زندیق قسم کا انسان، کمینہ قسم کا انسان، ایمان خور انسان۔ میرے عزیز بھائیوں، چوریوں میں مختلف قسم کی چوری ہوتی ہیں، ایک ہے سامان کی چوری، ایک ہے گاڑیوں کی چوری، ایک ہے سونا اور چاندی کی چوری، اور یہ چوری ایمان کی چوری، یہ تو ایمان کی چوری سب سے زیادہ سنگین،
سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ڈرنے کی بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں، اگر تم گمراہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو 4 کام کرو. نمبر 1، اپنی صحبت نیک بناؤ. نمبر 1، اپنی صحبت نیک بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اور نیک لوگ کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنو. نیک لوگ کہتے ہیں سنت کے پابند لوگوں کو. نیک لوگ کہتے ہیں سنت کے پابند. اچھی طرح ایک بات سمجھو میرے عزیز دوستو، اس وقت زمانہ ایسا ہے، نیک لوگوں کو تو پسند کرتے ہیں. نیک لوگ کہتے ہیں صالحین کو، اصلاح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اچھے لوگ آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، اللہ والے آئیں گے، ان کا جبہ چھوئیں گے، ان کا ہاتھ چھوئیں گے، ان کا ہاتھ بوسہ دیں گے، ان کا پیر کو بوسہ دیں گے، ان کے پیشانی کو بوسہ دیں گے، ان کا جھوٹا پئیں گے، ان کا جھوٹا کھائیں گے، ان کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ لگا لیں گے. نیک انسان ہیں، ان کے آنے کو برکت سمجھیں گے، ان کی دعاؤں کو رحمت سمجھیں گے. وہی اللہ والا انسان اگر نصیحت کرے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، فوراً اسے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. اور آج کل لوگ ایسے علماء کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتے جو ٹوکتے رہتے ہیں، اور ایسے علماء کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں. نیک گویا ناصح نصیحت نہ کر، دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں گا اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. نصیحت کرنے والوں کے ساتھ لوگوں کا تعلق اچھا نہیں رہتا، ان کا امپریشن اچھا نہیں رہتا، بڑا برا. اور میں یہی بات کہتا ہوں، یہ زمانے جاہلیت کی علامت، غور سے میری بات سننا، یہ زمانے جاہلیت کی علامت. زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیک تھے، صالح تھے، لوگ کفار مکہ سب کے سب مانتے تھے، کفار مکہ سب کے سب تسلیم کرتے تھے. ان کی بزرگیت کو، ان کی سچائیت کو، ان کی صداقت کو، ان کی رحمت کو سب لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق الامین، صادق الامین، صادق الامین. جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نبوت پائے، اور وہ زمانہ صادق الامین جب کہتے تھے، وہ زمانہ جب پورا مکہ اختلاف کیا، ارے بھئی کون جا کر حجر اسود رکھے گا کعبے میں؟ سب لوگ متفقہ طور پر کہنے لگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تب محمد رسول اللہ نہیں ہوئے تھے، محمد ابن عبداللہ تھے، یہ رکھیں گے، یہ رکھیں گے. تو اللہ کے رسول جا کر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا. وہی نبی، وہی شخص، وہی انسان، وہی محمد ابن عبداللہ غار حرا سے اقرا کا پیغام لے کر جب آئے، نبی بن کر جب آئے، 3 سال خاموش رہنے کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کا اللہ نے جب حکم دیا، جب کھڑے ہو کر انہوں نے صفا پہاڑی پر لا الہ الا اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، اس وقت تمام لوگ حضور کے ہی دشمن ہو گئے. پوچھا حضور نے، بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ کہا آپ بڑے نیک ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ بہت سچے، آپ ہم میں بڑے معزز، بڑے محترم، بڑے مکرم، بڑے مبجل. تعریف کیے. فرمایا میں پیچھے ایک خطرناک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، میں اطلاع دوں تو آپ لوگ مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے. تو آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، ایک زندگی ہے تمہارے پیچھے، وہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ بولو. اصلاح کرنا شروع کیا، آپ فوراً بدل گئے لوگ. تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا، خاک آلود ہو، مٹی میں مل جاؤ، تم برباد ہو جاؤ تم، اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا. اس طرح برا بھلا لوگوں نے کہا.
تبت یدا ابی لہب وتب والی آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں جب تک تم لوگ خاموش رہو گے تب تک سب کے پاس اچھے رہو گے، جب ہم کام کرنا شروع کریں گے یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، الانسان حریص، انسان حرص کرتا ہے ان چیزوں میں جن چیزوں سے اس کو منع کیا جاتا ہے، بما منع، جس سے منع کیا جاتا ہے اس کی حرص کرتا ہے، الانسان حریص بما منع۔ اس لیے تمام خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ فتنہ انتہائی خطرناک، اور اس فتنے کے سلسلے میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایسے واضح، خود یہ آیت جو میں نے تلاوت فرمائی اس آیت کے سیاق و سباق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت کا سیاق کیا ہے ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ آیت یہ ہے، بھئی ذرا بچوں کو خاموش کرو، آیت یہ ہے وما محمد الا رسول، توجہ سے یہ بات سنیں۔ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگوں سنو، تم میں سے کسی بالغ مرد کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی 40ویں نمبر آیت، سورہ احزاب کی 40ویں نمبر آیت، ولیکن رسول اللہ، بلکہ حضور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم، تمام نبیوں کے خاتم، تمام نبیوں کے خاتم۔ اب یہاں سے ایک مضمون میں شروع کر رہا ہوں، وہ سنیے۔ ایک ہے خاتم، ایک ہے خاتم، سرکار نے دونوں فرمایا انا خاتم النبیین، یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، انا خاتم النبیین، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، میں نبیوں کو تصدیق کرنے والا مہر بھی ہوں، میں نبیوں کا سب سے آخری آنے والا خاتم بھی ہوں۔ مہر کا دو مطلب ہوتا ہے، بے جو بھی مہر مارتے ہیں، سیل مارتے ہیں، اس کا دو مطلب، یہ چیز جس پر مہر مار دی جائے، وہ فتویٰ جس پر مہر مار دیا جائے، وہ مضمون جس پر مہر لگا دیا جائے، وہ انتہائی تصدیق شدہ، انتہائی صحیح اور انتہائی ایکسیپٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، مہر لگانے کے بعد کیا بھی نہیں لکھنا، کیوں؟ مہر دی اینڈ، اس کے بعد کوئی لکھے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ارے مہر لگا دیے، مہر کے نیچے کوئی لکھ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مہر یہ کہا کر تصدیق کے لیے لگاتے ہیں، یہ دی اینڈ کے لیے لگاتے ہیں، قصہ ختم۔ اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، انا نبی الاول، حضور نے کہا میں اول نبی ہوں، انا نبی الآخر، میں آخر نبی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں۔ نبی اول کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کے اعتبار سے فرمایا، نبی آخر کیسے؟ ظہور کے اعتبار سے۔ نبی اول جب کسی کی نبوت نہیں تھی، اللہ نے میری نبوت کو بنا دیا۔ پوچھا حضور بتائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا حضور نے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اسی وقت اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کے بعد تمام نبیوں کو مہر مار مار کر اللہ کے رسول کی تصدیق لگا لگا کر روانہ ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے۔ جب آخری نبی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمام نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں پر ایک جملہ کیا فرمایا، غور سے سمجھیں، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، ابتدا میں نبی، انتہا میں نبی، ابتدا میں وجود نبوت، انتہا میں ظہور نبوت، تمام نبیوں کی تصدیق سرکار کرتے 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 آخر میں سرکار تشریف لائے،
اللہ نے کیا کیا؟ تمام نبیوں کی خوبیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے تن تنہا کے اندر اتنی خوبیاں رکھ دی، اتنی خوبیاں رکھ دی، اتنی خوبیاں رکھ دی، جتنے نبیوں کے اندر خوبیاں تھیں وہ اکیلے سرکار کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں۔ تو حضور نے کیا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کی خوبیاں جو حضور کے اندر اللہ نے رکھی، وہ تمام خوبیوں کو 1,24,000 صحابہ میں منتقل فرما دیا۔ اس کو رکھا نہیں، سب بانٹ دیے حضور۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے انا قاسم، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا، واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، میں سب کو دیتا ہوں۔ صفات دیے، ابو بکر کو صداقت دے دی، عمر فاروق کو عدالت دے دی، عثمان کو حیا دے دیا، علی کو شجاعت دے دی، حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے علم عطا فرما دیا، امانت دے دی، سب اللہ کے رسول نے تقسیم کر دیا۔ سب کو تقسیم فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کے نقش قدم پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ میں نے اپنا زراعت سے 1,24,000 صحابہ کو بنا دیا۔ حضور کامل، اور یہ علماء جانتے ہیں جو کامل ہوتا ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کامل ہیں۔ اللہ کے رسول کو معراج کا سفر کرایا گیا، سرکار معراج کے سفر میں بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تمام انبیاء کر رہے تھے۔ توجہ، تمام انبیاء انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر سرکار اپنے منزل سے نکل کر تشریف لے جا رہے ہیں، اور ادھر انبیاء انتظار کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء تشریف لا چکے ہیں، تمام انبیاء تشریف لا چکے ہیں، تمام انبیاء تشریف لا چکے ہیں، اور انتظار میں ہیں امام الانبیاء کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے حضرت جبرائیل براق کے ذریعے سے لے کر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضور امامت کے لیے کھڑے ہوئے، تمام انبیاء مقتدی ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا قیامت تک امامت چلے گی تو حضور کی چلے گی، تمام انبیاء میں سے کوئی بھی آ جائے وہ مقتدی بن کر آئیں گے، امام بن کر نہیں آئیں گے۔ وہ کیا بن کر آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ مقتدی بن کر آئیں گے، امام بن کر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ترجمہ کرو، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور امام جو بنایا جاتا ہے سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے، اور سرکار کو امام بنایا اس لیے کہ تمام نبیوں میں افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نے فرمایا ولا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ میں آپ کو، وقت کافی لمبا ہو گیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا جو بھی بعد میں آئے گا، چمبو جو بھی آئے گا، حضور سب سے افضل۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل ہو گئی، نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ حضور نے تمام صحابہ کو اپنا نمونہ بنا دیا، اور اپنا وارث علماء کو اللہ کے رسول نے بنا دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت کی وراثت کی تقسیم فرما کر تمام علماء کو کہہ دیا او علماء، تم صرف میرے وارث نہیں ہو، تمام نبیوں کے تم وارث ہو۔ تا قیامت ہماری نبوت کی وراثت کی حفاظت کی محنت علماء کی ذمہ داری ہے، تم وارث ہو۔ وراثت بھی تقسیم ہو گئی، صفات بھی جائیداد بھی منتقل ہو گئی، صفات بھی منتقل ہو گئے۔ تو کہیں کو آ رہا بھائی؟ تو کون؟ تو کہیں کو آ رہا؟ کیا کرنے کے لیے آ رہا؟ یہاں شیروں کی جگہ پر کتے کا کیا کام؟ خنزیر کا کیا کام؟ لوفروں کا کیا کام؟ انبیاء خلقن خلقن اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے، اور یہ کمینے لوگ جو آ رہے ہیں سب کے سب خنزیر سے بدتر۔
اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے پاک و پوتر دین جب ہمیں عطا فرما دیا اور اسی ایمان پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے اور تمام کائنات میں اس عقیدے کو پیدا کرنا ہے، سرکار آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی آخری نہیں، اس کی محنت پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری ایک مرتبہ رونے لگے، پوچھا حضرت آپ کے رونے کا منشا، رات کٹ کر رو رہے ہیں، زندگی بھر آپ نے حدیث کی خدمت میں لگا دیا۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھائی پوری زندگی راجح مرجو میں گزار دیے، حشر کے میدان میں حضور اگر ہم سے پوچھیں بتاؤ بھائی میری نبوت پر آنچ آ رہی تھی، تم نے کیا کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا شفیع میں آخری دم تک اسی محنت کو کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں۔ اور دعوت و تبلیغ کی محنت بھی ختم نبوت ہی کی برکت ہے، دعا کی دولت ختم نبوت کی برکت، علماء کی وراثت ختم نبوت کی برکت، ہم لوگوں کے لیے اطاعت اور ہم لوگوں کے لیے دعا کی نعمت ختم نبوت کی برکت، قرآن ختم نبوت کی برکت، یہ سب ختم نبوت کی برکت ہے۔ اب کوئی نبی قیامت تک نہ ذلی نہ بروزی نہ زراعت نہ اصل تو دور کی بات کوئی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا نبی تا قیامت نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، تفصیلات کے لیے بہت کچھ چاہیے، بس اس یہاں پر ایک اشارہ ہے وہ آپ کو سمجھا کر انشاءاللہ ہم لوگ رخصت ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، کیا کیا ہو رہا ہے، ہوگا، ہونے والا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ پھر بھی ایگزامینیشن حال میں ہمیں چھوڑ دیا کہ تم لوگ جب کچروں سے پاک ہو کر جب پاک پوتر جگہوں پر آؤ گے تب تم لوگ انعامات کے مستحق ہوگے۔ یہ سب ہمارے امتحان کا مرحلہ ہے۔ پھر آگے یہ آیت کے بعد جو آگے کی آیت، یہ عجیب و غریب آیت، بعض لوگ اسی آیت کو پڑھتے اوپر کی آیت کو پڑھتے ہی نہیں۔ اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن پاک کے اوپر اور نیچے کی آیتوں کا عجیب و غریب ربط ہوتا ہے، وہ ربط اصل ربط ہے وہ ما سیق الکلام لأجلہ، ما سیق الکلام، یہ آیت لائے تو کیوں لائے؟ آیت کون سی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہو گئی آیت۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کیا فرماتے؟ او ایمان والو، اگلا سبق سنو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ زیادہ سے زیادہ، اللہ تمہیں وہ بصیرت دے گا، کتے کو کتا شیر کو شیر سمجھنے کے اللہ بصیرت تمہیں عطا کرے گا۔ بغیر صفائے قلب کے، بغیر ذکر کے تمہارے دل کے اندر وہ نورانیت، وہ کیفیت، وہ بصیرت ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے سے تم باطل کو باطل، حق کو حق سمجھنے والے بن جاؤ، نہیں بن سکتی۔ پھر کیا کہا؟ کب کب ہم لوگ اللہ کی پاکی بیان کریں؟ ٹائمنگ پلیز، کب ملے تب شروع نہ ہو جانا، ٹائمنگ ہے اس کے لیے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام صبح شام صبح شام ذکر میں لگے رہو، ذکر رہو گے فکر سلامت رہے گا۔ ذکر کی برکت سے فکر سلامت، فکروں میں گمراہ نہیں ہوگے۔ فکر کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو کس کے باڑ میں رہنا پڑے گا آپ کو؟ ذکر کے باڑ میں۔ اس کی یہاں پر اشارہ فرما دیا، دعوت بھی ایک ذکر ہے، قرآن بھی ایک ذکر ہے، تلاوت بھی ایک ذکر ہے، اور تعلیم بھی ایک ذکر ہے، درس و تدریس بھی ذکر ہے، علماء کی صحبت ذکر ہے، اولیاء اللہ سے تعلق ذکر ہے، علماء سے کے مجلس میں بیٹھنا ذکر ہے، اور اپنے گھر میں دین کی بات سننا سنانا اور مجلس سے قائم کرنا ذکر ہے۔ حفاظت کا اگلے آیت میں اس کا اللہ نے الحمدللہ ایک ماحول کیسا بنانا چاہیے اشارہ فرما دیا۔ پھر اگلا جملہ ہے، اگر تم ظلم
ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آنا چاہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ذات جس کا ذکر تم لوگ کر رہے ہو، وہی ذات ہے جو تم پر رحمتیں بھی نازل کرے گا اور فرشتے بھی تمہاری حفاظت کریں گے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، چاہے تم کتنی بھی گمراہی میں چلے جاؤ، انشاءاللہ یہ ذکر اور فکر کی برکت سے اللہ وہاں سے نکال کر نور کی طرف لا لے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اگر تم واقعتاً مومن بن گئے تو سمجھو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ، خصوصی اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی، اللہ تم پر رحم کرے گا، اور جو رحم اللہ جس پر کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا، راہ راست کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ خاتمہ بالخیر، الرحمن، رحمان عام ہے، رحیم امت مسلمہ کے لیے خاص ہے۔ علماء نے دو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ رحمان تمام پر رحم کرنے والا، رحیم بالخصوص مسلمانوں پر، ایمان والوں پر رحم کرنے والا، اسی لیے یہاں بالمؤمن رحیمہ فرمایا۔ بالمؤمن رحیمہ یعنی تمام ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رحم کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو تم بے فکر رہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ انشاءاللہ ہر طرح کے فتنے سے اللہ بچائے گا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے جتنی باتیں غیر مرتب انداز میں آپ حضرات کے سامنے سنائی گئیں، اللہ کی ذات سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے تمام ساتھی جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان سے ایک اعتبار سے ہمیں اعتماد بھی ہے، انشاءاللہ ہم خود بچیں گے، اور پورے علاقے میں جہاں جہاں فتنہ ہوگا سب جگہ جا کر انشاءاللہ ماؤں کو، بہنوں کو، ہماری خواتین، اور اپنے اپنے اجتماعات میں، اپنے اپنے مذاکروں میں، اپنے اپنے دینی مجالس میں ضرور اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے، آگاہ کریں گے، اور ہم مرد حضرات بھی انشاءاللہ ضرور اس سلسلے میں فکر مند ہوں گے، کریں گے وہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔